السلام علیکم. تھرڈ ایئر کلاس. آج ہم پڑھیں گے سورہ نور کی آیت نمبر 4 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگائیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہ یأتوا وہ لائیں باربعاتی 4 شہداء گواہ، فاجلدوہم پس مارو انہیں 80 80 جلدتاً کوڑے، اور لا نہ تقبلوا قبول کرو لہم ان کی شہادتاً گواہی ابداً کبھی بھی، واولئک اور یہی لوگ ہم الفاسقون نافرمان ہیں. اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم قبول نہ کرو کبھی ان کی گواہی، یہی نافرمان لوگ ہیں. اب اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر جو ہے وہ تہمت لگائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 چشمدید گواہ پیش کرے. اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو اس کے الزام کو بہتان تصور کیا جائے گا اور زنا کی بہتان کی سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. شریعت میں اسے حد قذف کہا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے تابوا توبہ کی، من بعد ذالک اس کے، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. مگر پھر اس کے بعد جو لوگ توبہ کر لیں، توبہ کا در ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئندہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، اور لم نہ یکن ہوں لہم ان کے پاس شہداء گواہ، الا سوائے انفسہم ان کے اپنے آپ کے، فشہادت و پس گواہی، احدہم ان میں سے ہر ایک کی، اربع 4 شہادت باللہ گواہیاں اللہ کی قسم کی، انہ کہ بے شک لمن الصادقین وہ سچوں میں سے ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود ان کے پاس ان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کے وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے. والخامسات اور 5ویں بار، انا یہ کہ لعنت اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، علیہ اس پر، ان اگر کانا ہے من الکاذبین وہ جھوٹوں میں سے. اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے دیکھ لے اور اس کے پاس اپنے علاوہ موقع کے 3 اور گواہ نہ ہوں تو وہ کیا کرے. معاملہ چونکہ اس کی اپنی بیوی کا ہے اس لیے وہ خاموشی اختیار کر کے اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا. عام حالات میں تو کوئی شخص اپنے علاوہ 3 چشمدید گواہوں کے بغیر ایسا الزام لگائے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. لیکن میاں بیوی کے معاملے میں ایسی صورتحال کے لیے یہاں ایک خصوصی قانون دیا گیا ہے جسے اصطلاح میں لیان کہا جاتا ہے. اب وہ کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر الزام میں اپنی سچائی کی گواہی دے دے اور 5ویں دفعہ بھی یہ کہہ دے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس کی طرف سے 4 گواہ پیش کرنے کا جو ہے وہ قانونی تقاضا جو ہے وہ پورا ہو گیا. اب آگے دیکھیں، وَيَدْرَؤُ اور ٹل جائے گی، انہا اس سے، العذاب سزا، ان یہ کہ تشہدہ گواہی دے، اربع 4 شہادت باللہ گواہی اللہ کی قسم کی، انہ یہ کہ وہ لامن الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا اگر وہ 4 بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ مرد جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسات اور 5ویں بار، انا یہ کہ غضب اللہ اللہ کا غضب، علیہ اس پر ہو، یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، ان اگر کانا ہے من الصادقین وہ سچوں میں سے، اگر وہ سچوں میں سے ہے، یعنی اگر وہ مرد جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اور اگر تم پر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو یہ مشکل حل نہ ہوتی. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب توبہ قبول کرنے والا، حکیم حکمت والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ عورت کو صفائی کا موقع دیا جائے گا. اگر وہ اس الزام کو تسلیم کر لے تو
تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی، لیکن اگر وہ اسے انکار کرے تو اسے بھی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ کہنا ہوگا کہ اس عورت کا شوہر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا کہ اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر وہ ایسا کہہ دے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور وہ دنیا کی سزا سے بچ جائے گی، البتہ اس کے بعد ان کے درمیان جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ دونوں جو ہے وہ بطور میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ پھر کہا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو یہاں پر کچھ الفاظ جو ہیں وہ مقدر مانے گئے ہیں، گویا تقدیر عبادت یوں ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں کے شامل حال نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور صاحب حکمت ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ جو ہے وہ تمہیں غلط راستے پر ڈال دیتا اور تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لیتے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے فضل والا اور رحمت والا ہے، اس کا بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اور وہ بہت جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ حافظ۔